نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يجاهدون في سبيل الله ولا يخافون لومة لائم ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله الحمد لله أولا وآخرا والحمد لله رب العالمين مخلص موحد مسلمان بزرگوں، میرے غیور موحد نوجوان بھائیوں، السلام علیکم۔ ہر انسان دی فلاح دارین واسطے اللہ رب العزت نے دنیا دے اندر سلسلہ نبوت جاری فرمایا۔ اللہ دا ہر پیغمبر بیک وقت رب دیاں ترائے رحمتاں دا مجموعہ مرکز مخزن بن کے تشریف لے آیا۔ پیغمبر دا وجود بھی رحمت ہے اور پیغمبر دے وجود تے آمن والی نبوت بھی رحمت ہے، اور اللہ دا پیغمبر جو قوم واسطے دعوت لے کے آندا ہے وہ بھی اللہ دی رحمت ہوگی۔ ترائے رحمتاں دا مخزن بن کے اللہ دا بے مثال پیغمبر اپنی مخاطب قوم دی فلاح دارین دا درس لے کے آندا ہے، کیونکہ کوئی بھی فرد و قوم اللہ دی رحمت تو بغیر کسے موڑ تے بھی کامیاب نہیں ہو سکتی۔ اس کامیابی والی رحمت دا خزانہ بن کے اللہ دا پیغمبر تشریف لے آتا ہے۔ جس قوم نے بھی اللہ دے پیغمبر دی رحمت تو استفادہ حاصل کیتا ہے،
اس قوم نو اللہ نے دنیا تے بھی کامیاب فرمایا اور آخرت دی کامیابی دی بشارت دا بھی اعلان فرما دیتا۔ جدو سید الانبیاء فخر الانبیاء محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم سحر نبوت چھکا کے آئے، اے ایک واحد اللہ دا محبوب و معصوم پیغمبر آئی، جس پیغمبر دی رحمت نبوت نو اس دنیا جہان چلا محدود فرمایا۔ جو پیغمبر بھی اس تو قبل تشریف لے آیا ہے وہ صرف اور صرف اپنی ہی قوم دی فلاح دارین دا سامان لے کے آیا ہے۔ اسے واسطے دیکھ لو قرآن پاک دے اندر جا بجا اللہ دے پیغمبران دے خطاب دا اللہ نے ذکر فرمایا ہے تو انہوں نے خطاب ایتھو ہی شروع ہوندہ ہے، یا قوم اعبد اللہ، اے میری قوم۔ مگر جدو نمبر آیا ہے وجود محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم دا، اس وقت یا قوم والا خطاب نہیں فرمایا، فرمایا یا ایوہ الناس انی رسول اللہ الیکم جمیعا۔ صرف قریشیاں واسطے میں پیغمبر بن کے نہیں آیا، جمیعاً قیامت تک آون والے ہر انسان دی اگر فلاح دارین دی اس نو ضرورت پوے تو اس نو تعلق میں محمد دی سیرت شریعت نال پیدا کرنا پاسے۔ اور خطاب بھی ایسا کہ اپنی نبوت و رسالت دی شہادت دا اعلان بھی یا ایوہ الناس بول کے فرمایا ہے، اور رحمت نبوت دا درس جتھو شروع فرمایا اتھے بھی فرمایا یا ایوہ الناس اعبدوا ربکم۔ بابا جی دے میرے کو آ جاؤ، اینو تھوک کر، وہ اللہ دا بندہ بزرگ اس ڈبے دے نال بدھا کل ہے۔ امام الانبیاء سید الانبیاء فخر الانبیاء محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے جیویں کہ اپنی نبوت و رسالت دی صداقت اور اس دی شہادت فرمائی ہے کہ میں قیامت تک میں پیغمبر ہی کافی ہوں، اور مزید کسے دی رحمت نبوت دی ضرورت نہیں۔ تو جنہ لوگاں نے میرے در توجہ کرو، جنہ افراد نے اللہ دے پیغمبر دی رحمت نبوت چو کوئی نہ کوئی حصہ حاصل نہیں کیتا، باویں او لکھاں دی آبادی بھی کیوں نہ آئی، اللہ نے اس قوم نو تباہ و برباد فرما دیتا۔
افلم یسیروا فی الارض فینظروا کیف کان عاقبۃ المکذبین۔ مکے آلیاں نو بھی اللہ کریم نے بطور دھمکی دے فرمایا کہ اگر تسا بھی میرے محمد معصوم دی رحمت نبوت دی بے قدری کیتی تو اڈا حشر بھی انجے ہو سی جی میں پچھلی اقوام نال میں اللہ نے فرمایا۔ تھوڑا جہا نظم و ضبط نال تشریف رکھو، ایہو جے وقت کدی کدی ملدے ہیں۔ تسا مسلمانہ دی زیارت دا الحمدللہ آج میرے جے طالب علم نو بھی شرف حاصل ہو گیا ہے۔ تھوڑا جی توجہ نال غور و خوض نال بہ کے آئے مہمان دی گفتگو نو سن لونا، ایا ہی عزت افزائی ہوندی ہے۔ دی محنت میں ہے نہیں کی وہ ادھے لئی چلو یاد خاموشی رکھو سارے، چل جاندی ہے۔ یہ وقت آج وقت نماز سے دکرہ بڑا ہے کل ہے۔ صلی اللہ علیہ وسلم، ایک باری بلند آواز نال چ پڑھو، صلی اللہ علیہ وسلم۔ اللہ دے محبوب محمد معصوم و مخدوم صلی اللہ علیہ وسلم دے وجود باوجود نو اللہ پاک نے اپنی ساری دی ساری رحمتاں کٹھیاں کر کے وجود محمد دے اندر جمع فرما دیتی۔ اسے واسطے اللہ نے پھر اعلان فرمایا کہ لیکن رسول اللہ و خاتم النبیین، میرے محمد معصوم دے بعد قیامت تک کوئی نبی بن کے، کیوں؟ اس دی حکمت اے ہے کہ جس وجود نو نبوت و رسالت دا سہرا پواونا ہوئے، اس وجود دے اندر اس رحمت دا ہونا ضروری ہے جڑی نبوت نال فیٹا وڑا لی ہوئے، چونکہ وہ ساری رحمت چاہ کے اسا محمد پاک تے سٹ دیتی ہے، پچھا بچی کا شے نہیں، لہذا قیامت تک کوئی نبی بن کے آ سکتا کوئی نہیں۔
اسے واسطے اللہ دے پاک پیغمبر محمد معصوم و مخدوم صلی اللہ علیہ وسلم دے مقابلے دے اندر قوم نے طرح طرح دیاں رکاوٹاں کھڑیاں کیتیاں، بڑیاں بڑیاں اذیات دے اندر مبتلا کرن دی کوشش کیتی، مصائب و آلام آندے آندے تھک گئے، مگر رحمت نبوت دے دریا نو اللہ قیامت تک جاری فرما دیتا ہے۔ جیڑے ہر وقت اللہ دے محبوب دے مقابلے کرنے واسطے کوئی نہ کوئی چالا چل دے راندے ہن، ایک دن ایسا آیا کہ او سارے دے سارے وڈیرے نمبردار سردار چودھری کٹھے ہو کے سوڑے محمد پاک دی خدمت حاضر ہو گئے۔ آکھن لگے اے محمد 3 سال تو اتے پیا وقت گزردا ہے جدہ دا تو اعلان نبوت فرمایا، اس دن تو لے کے اج دن تک بارش دی ایک کڑی نہیں ڈٹھی، ساڑیاں فصلہ تباہ و برباد ہو گئی، اسا بھوک تو مردے پے ہیں، قحط پیدا ہو گیا۔ تو ان کر بے چلو اپنے ہی خدا نو آگ بے مہربانی کرے ساڑھے اتے کو باران رحمت برسا دے۔ دیکھو جس پیغمبر نو پتہ ہے کہ اے میرے بالکل نترے تے نکھڑے ہوئے دشمن ہیں، مگر انہاں دی تکلیف نو بھی ویکھ کے محمد رحمت للعالمین برداشت نہیں کر سکے۔ اللہ دے پیغمبر دے سامنے رو رو کے آکھن لگے بھئی آئے ہاتھ بدھی کھلوتے آئے۔ پہلے تو انہوں نے منہ دے وچوں جو خرافات بکیاں سوڑے محمد پاک دے بارے، بندے دے اندر رعونت تے تکبر ہوئے نا تو او دی کسے تے تک نہیں ہوندی، تے مگر جدہ متکبر دا نک اللہ نیواں کریندا ہے تو اس وقت او دیاں منتہ تے زاریاں ہوندی ہویاں بھی ویکھڑا لیا ہوندی ہے۔ پہلے تو آدھے رہے کہ محمد تیری نحوست دی وجہ تو معاذ اللہ اللہ نے رحمت دیاں بارشیں بند کر دی دیا، مگر جدہ ویکھے نے کہ قحط اتنا ہے جو ہونا سا بھوک تو لیرہ کھاور تے مجبور ہو گیا ہے، کیوں نہ ہوئے اسے محمد دے ہی ترلا کریے۔ اللہ دے پیغمبر نو جدہ انہاں ایک گل کی تھی، اللہ دے پیغمبر آکھے اللہ سائیاں ہوڑے سوٹیاں سٹی کھلوتے ہیں، اگر تو مہربانی فرماویں چاہ ہو سکتا ہے انہاں دے دل وچ احساس پیدا ہو جاوے تو میں محمد دی صداقت دا اقرار کر لوے، کلمہ پڑھ کے مسلمان ہو جا۔ اللہ نے فرمایا میرا سونا ہر دے اندر دی حقیقت نو جانا اللہ کھوڑے، ایک بظاہر تک تیرے سامنے منتت ترلے کر رہے ہیں، مگر انہاں دے اندر دا علم رکھنا لگا ہوڑے، انہاں مننا وات بھی کوئی نہیں ہو، چل تیرے ہتھاں نو خالی نہیں سے والا ہی دے، ان کر انہاں نو آکھ 2 کام کرن دا اجو تیرے نال سچا وعدہ چا کریں، بغیر بدلہ دے بارش میں اللہ ہونے وساونی شروع فرما دے سا۔ کتنے کم مدہ؟ لو ان اہل القرى آمنوا واتقوا پہلا کم ہے کہ اے تے سوڑ محمد الرسول اللہ تے ایمان لے آمین، آمنوا اہل القرى قونن یعنی اہل المکہ، اے جڑے مکے والے
تے پیغمبر دی خدمت چ حاضر ہو کے منت ترلے پہ کریں دن انہاں نو آکھ آمنو اے تے پیغمبر تے ایمان لے آویں تے میں رب دے قرآن تے ایمان لے آویں دعا کم کیڑا کرنا ہے واتقوا حرام کھاون تو بچ ونجن کم دوئیں اوکھے مگر اے ہن حکم جو کہیں فرمایا ہے بولو ایمان وی دل دے اندر لے آویں تے انج دا ایمان ہووے کہ جتھے تائیں پیغمبر دے بول یا میں رب دے قرآن دا بول آ جائے اتھے انج دا کامل درجے دا یقین ہونا چاہیدا ہے کہ اس دے مقابلے دے اندر دنیا نو کوڑا آکھ دے مگر تے پیغمبر دے بول تو یقین ہونا دا کمزور جد انج دا ایمان پیدا ہو گیا اس ایمان نو بچاون واسطے اس ایمان دی حفاظت واسطے اگلا کم انہاں نے کے کرنا ہے واتقوا حرام کولوں اے بچ ونجن حرام دے نیڑے نہ جاویں ول میں اللہ دا وعدہ ہے لفتحنا علیہم برکات من السماء اے اج دو کم چکریں لفتحنا جڑے برکتاں دے خزانے دے دروازے میں اللہ بند کر چھوڑے آن انہاں تے اے دو کم اج چا اپنے وجود تے ظاہر کرے میں اللہ اجو اپنی برکت تے رحمت دے دروازے کھول دینے یہ اے نہ کریں تو پھر انہیں رول دے راسن کدی ساڑے والو رحمت و برکت دا قطرہ بھی نصیب نہیں ہو سکتا آمنو جیویں جیویں تو میرا محمد الرسول اللہ انہوں بول بول کے سنائندہ جاویں جیویں جیویں میں اللہ دے بول دے مطابق تو میرا پیغمبر عمل کر کے وکھائندہ جاویں اے اونجو اونجو دے اتے یقین کریں دے ونجن اینا دے دل دے اندر میرے محبوب تے میرے قرآن دی عزت تے عظمت پیدا ہو جائے انہیں سمجھ کے اینا دے دل دے اندر میں اللہ نے نور ایمان دا پودا لگا چھوڑیا ہے تے جائیں دے دل دے اندر انج دا ایمان پیدا ہو گیا والو ایمان اس مومن نو حرام دے نیڑے نہیں ونجن دیندہ جیویں جیویں اے حرام کولو بچدا ویسی انہیں میں اللہ دے ایمان نو محفوظ کریں دے آوینا ہے جیویں جیویں او دا ایمان محفوظ ہوندہ جانا ہے انہیں سمجھ کے انہاں دی عزت نو ہی میں اللہ نے محفوظ کر دینا ہے جنہ مومنین دا ایمان تے عزت میں اللہ محفوظ کر دینا ایو جائے مومن دوتے میں اللہ کدی بھی ذلت رسوائی دا ٹھپا نہیں لگن دینا ایو جائے مومن دیاں بن مگیاں میں اللہ ساریاں ضرورت پوریاں کر دینا ہونا
کیونکہ اس بندے نے ساری دنیا نو کنڈ کیتی ہے مگر میرے نال کامل درجے دا یقین رکھیا ہے جد اس نے ساری دنیا نال مخالفت عداوت اپنے وجود چالی ہے لہذا جدول ایو جائے مومن دی عزت عظمت دا معاملہ آندہ ہے اس وقت جے میں اپنے قدرت دے پر بھی کیوں نہ مرنے پہ جانے اسا اپنی قدرت دے کرشمے تا بھی کھا دینے آئے مگر اپنے سجر مومن دی میں اللہ دنیا تے کانڈ کدی لگن نہیں دینا یہ دو شرطہ آج پوریاں کریں اسا انہاں دیاں بین منگیاں ساریاں ضرورتہ پوریاں فرما دے سارے گل دی سمجھ آندی بھئی نے قیامت تک رحمت دا سمندر بے قرار بن کے آیا ہے تو محمد مختار بن کے آیا ہے جس قوم نے بھی پیغمبر دے وجود والی رحمت یا دعوت والی رحمت یا نبوت اور رسالت والی رحمت دی بے قدری کیتی ہے اللہ نے اس قوم دا نقشہ بھی صفحہ ہستی تو مٹا چھوڑیا سوڑے محمد پاک نے اللہ دے احکامات تعمیل دی شکل دے اندر اپنے وجود چو ظاہر فرمایا ہے اللہ جو آکھے نماز پڑھو تو سوڑے محمد کریم نے اپنے وجود چو عمل کر کے ظاہر فرمایا بے اینج کر کے نماز پڑھو کتھو ظاہر کیتا ہے وجود چی ہویا ہے نا سوڑے محمد معصوم نے اپنے وجود تے عمل کر کے تے ظاہر فرمایا ہے کہ اینج اینج نماز پڑھنا دا طریقہ ہے تو پیغمبر دا وجود بھی اس امت واسطے کیا ہے بولو رحمت پیغمبر دے وجود دی بے قدری بندہ کرے پھر بھی وہ دائرہ اسلام اچھ نہیں آ سکتا پیغمبر دی نبوت اور رسالت دی بے قدری کرے پھر بھی وہ اسلام اچھ تے جے پیغمبر دے منصب نبوت دی بے قدری کرے تو وہ بھی دائرہ اسلام اچھ اسلام دے اندر داخلے واسطے تینہ رحمتاں دوتے ایمان رکھنا ضروری ہے انہ ترہا رحمتاں دا ادب کرنا ضروری ہے پیغمبر دے وجود تے پیغمبر دی نبوت یا دوے لفظوں انچہ سمجھو پیغمبر دی صورت بھی رحمت بن کے آئی تے پیغمبر دی سیرت بھی رب دی رحمت بن کے آئی پیغمبر دی صورت دی بے ادبی کرو تا بندہ کافر پیغمبر دی سیرت دی بے ادبی کرو بولو یہ داڑھی مبارک پیغمبر دی صورت چاہتی بولو تو صحیح نا یہ سونے پیغمبر دی صورت یہ مناونا پیغمبر دی عزت ہے یا بے ادبی ہے جیڑے رگڑائی بیٹھے ہو بھی بولو بھائیو اسے واسطے پیغمبر نے شریعت نو ظاہر کیتا ہے اپنے عمل نال اونج بندہ بڑے مسئلے پکائی ودا ہوندہ ہے فلانا ہی کافر ہے تے فلانا مرتد ہے تے فلانا زندیق ہے تے اپنی شکل یہودیوں نال مل دی ہوئے انہوں کسے دوتے فتوے لاوان دی کوئی ضرورت ہے بولو تو صحیح اور تو آپ نے آتے بے آپ لڑی وین دی آئی تے لوگانوں اپنے اندر اسلام ہے نہیں تو کسے دوتے فتوے لاوان دی ضرورت کوئی نہیں اسے واسطے ایک موقع تے اللہ کریم نے مؤمنین نو خطاب فرمایا یا ایوہ الذین آمنوا من یرتد منکم عن دینہ
اگر تساں بالفرض میرے محمد الرسول اللہ دے دین تو پھر گئے ہوئے یرتد مرتد ہو گئے ہوئے تا میں اللہ دا تسا کوئی نقصان. میریاں گلنا تو تانوں لگدیاں نے کوڑیاں. اپنے مقامی علماء کو پوچھو کہ سونے محمد پاک دے دور نبوت دے اندر کیڑے بندے نے اسلام قبول بھی کیتا ہے تے داڑھی بھی منائندہ رہا ہے. کوئی ایک بندہ پیش کرو. محمد پاک دی صحبت دے اندر جس اسلام قبول کیتا ہے اس نے سب تو پہلے اپنے وجود تے اسلام دا عمل ظاہر فرمایا. کوئی ایسا صحابی نہیں جڑا داڑھی منا رہا ہوئے. کسے مولوی کو جا کے پوچھو جڑے مذہب دا بھی ہوئے پوچھو دے کولوں کہ محمد دی صحبت اجبان اللہ کو داڑھی کترا بھی آئی. انہوں نے محمد پاک دی سیرت تے انج دا عمل کر کے وکھاون دا حق ادا فرمایا ہے کہ وہ اجائی تھائی دنیا تے ودے ہم تے اللہ خیر رضی اللہ عنہ. تواڈے ہر عمل تے میں اللہ راضی ہو. یہ مسلمانہ دی عادت نہیں ہے کہ سونے پیغمبر دا کلمہ پڑھ کے تے نت صبح شام محمد دے چہرے دی بے ادبی کرے دا رہے. بھائیو اساں مولویاں نو اللہ حیا دیتی رکھے تا سدھی گل اساں ہی تانوں دسنی ہے. ہن کوئی نواں نہ کوئی نبی آونا ہے نہ کوئی نویں شریعت تے دین آونا ہے. اپنے وجود تے محمد کریم دی عزت والا عملی نمونہ ظاہر کرو. پتہ چلے کہ انہاں لوگاں نے محمد دا کلمہ پڑھے ہے تا اس دی لاج رکھن دا بھی مسلمان نے حق ادا کر دیتا. اتھے تو مطالبہ ہی ہوتا ہے رشتہ ہی تاں دی سائیں جو پہلے کے کرا لا حول ولا قوت. اور اللہ دی قسم ہے میں کوئی انجھے ویسے گل نہیں پیا کر رہا. کئی ایسے میں نے ملے پہلے بالکل بڑی سونی شکل و صورت باشرہ آدمی ہن تو گیا کسی بیرون ممالک واپس آیا تو کلین شیر. میں کہ خیر تے اللہ دا بندہ تے ان کے بڑھے تو تے بڑا پکا ٹھکا مسلمان آدمی ہے. وہ آکھن لگا جی جتھے میرا رشتہ ہویا ہو سکے پہلے اس نو کٹائی سے تے تاں تیر نال میں پر نہیں سا. جس بندے دے اندر اتنی عزت اور غیرت بھی محمد الرسول اللہ دی نہ ہوئے انہوں مسلمان سڑواؤں دی ضرورت ہے. اللہ دی قسم جڑا عورت دا مطالبہ پورا کر کے محمد دی بے ادبی کردہ ہے اور مرتدہ نو سنگ لگے ہوئے ہوتے ہیں. یہ مرتد ہے. من يرتد منكم عن دينه فسوف يأتي الله بقوم جس بندے نے میں اللہ دے دین نا پسند کیتا ہے یا آدھا چھوڑ کے ٹر گیا ہے انہیں سمجھو او میرے محمد محبوب دے دین چوں نکل گیا ہے. اے نہ سمجھیا بھی میں سارے داڑھی منیاں نو مرتد بنائے بیٹھا نا نا. وہ سمجھیں دے پہ ہو کی نہیں میرے ونجل تو بعد تُسا ایڈے ایڈے فتوے نہ چھیک دی ہے. داڑھی مننے مرتد نہیں ہیں. البتہ میں اس دی گل کیتی ہے جیڑا ران دے مطالبے نو ترجیح دیتی ہے محمد دے چہرے نو ترجیح. من یرتد منکم داڑھی مننے میرے دیر پھٹیاں ویکھن لگ گیا.
وضاحت کیتی ہے چاہے یا ایوہ الذین آمنوا من یرتد منکم عن دینہ جیڑا بندہ میرے محبوب دے دین تے چل دیاں کوئی دھکا آیا سا تھوڑا آیا سا متا برادری نے انہوں دھکا دیتا ہے تے منہ دے بھار ڈھے گیا ہے پچھاں ولنا شروع ہو گیا ہے یا اگلیاں نے انہوں آکھیا ہے اے جڑا مذہب تے دین تے عقیدہ تے ایمان تو تیار کیتی ودا ہے قد جمعوا لکم تینوں مٹاون دا انہوں نے منصوبہ بنا لیا ہے تینوں انہوں نے قتل کر دینا ہے جدہ اس مومن نے دھمکیاں سنیاں ہیں تَمَنْ يَرْتَدَّ مِنْكُمْ عَنْ دِينِهِ ڈر کے اللہ دے دین نو چھوڑ کے پیچھا بھلنا شروع کر دیتا ہے اللہ فرماندہ ہے اے جے آندہ پیچھا بھلیا ہے اس میرا کوئی نقصان نہیں کیتا اس نے کیتا ہے تا اپنے نقصان کیتا ہے میرا اس کچھ نہیں ونیایا مینوں توڑی کوئی پرواہ نہیں ہے فَسَوْفَ يَأْتِ اللَّهُ بِقَوْمٍ يُحِبُّهُمْ وَيُحِبُّونَهُ اللہ فرماتا ہے والجے تسا انہیں سارے مرتد ہو جاؤ تو تنوں میں ہٹا کے ایو جئی قوم نو کھڑا کر دینا ہے جڑی قوم نو میں اللہ نے پسند کرنا ہے تے او میں اللہ نو پسند کرن والے ہونے یحبون انہاں دے نال محبت کرنا لکون اس بولو تے او خود بھی کہیں دے نال محبت کرے سن بولو تو صحیح یار اللہ پاک نے اے فرمان جڑا فرمایا ہے اللہ جو آدھے جو میں انج دی قوم کھڑی کر دے ساں جڑی قوم نو پسند کرنے والا کون ہے او اگر دنیا تے قوم آئیے تو صرف اصحاب محمد رسول اللہ قوم آئیے جس قوم تے جماعت نو اللہ نے پسند فرمایا ہے تے او اللہ نو پسند فرمائی دے گا کیوں انہوں نے اپنی جانا دے نظرانے تو پیش کر دیتے گے مگر سونے محمد رسول اللہ دی عزت کرن داتے ادب کرنے داتے پیغمبر نال محبت پیدا کرنے دا انج دا حق ادا کیتا نے کہ انہاں دی سیرت عادت خصلت نو اللہ قیامت توڑی آون والے لوگاں واسطے نمونہ بنا چھوڑیا ہے اللہ پاک فرماندا ہے اور جڑا کوئی دعویٰ پہ کریندا ہوئے میں ایمانداراں میں مومناں میں متقیاں اللہ فرماتا ہے او دا دعویٰ او توڑی قبول نہیں ہونا جے توڑی او دا ایمان میرے محمد دی جماعت نال فتنہ آ جائے لہذا اللہ کریم نے ایمان دا نمونہ تے شکل تے صورت ظاہر فرمائی ہے تو اصحاب محمد رسول اللہ دے اندر اللہ پاک نے ایو جائے موائدین دی صفت بھی ایک ایسی بڑی با کمال بیان فرمائی اذلتن علی المؤمنین اعزتن علی ایو جائے سچے مومن مخلص لوگ جڑے اذلتن علی المؤمنین
او ایک دوے نال وڈے نرم دل دین ایک دوے مومن مسلمان دی آپس دے اندر ہمدردی تے پیار و محبت انہاں دے دلاں دے اندر بھری ہوئی ہوندی ہے انج دے مومن دے دل دے اندر دوے مومن دے بارے نفرت نہیں آ سکتی ہاں البتہ اے جڑے میرے محمد دے صحابی آپس دے اندر تے رحم دل مگر انہاں دے دل وچ نفرت کدوں آندی ہے اعزتنا علی الکافرین اس جماعت دے دل دے اندر کدی مشرک دے حق چ نرمی آ سکتی بولو مسلمان آپس وچ نفرت پیندے نہیں تے مشرک دی محبت مڈو دل دے نیڑے آون دیندے اے او قوم ہے جس قوم دے بارے رب دا قرآن پہ آدھا یحبہم انہاں دے نال محبت کون کریندا ہے بولو تو بندے دا انج دا ایمان اور عمل پیدا ہو جائے کہ اللہ خود اس بندے نال پیار و محبت کرن لگ جائے مگر اللہ دیا نظران دے اندر محبوب تائیں بن سی جداں یحبونہو سب تو پہلے او محبت میرے محمد دی سیرت نال پیدا تو بات ہون داڑھی رکھاون دا ارادہ ہے نوجوان ہاتھ کھڑا کر رہے ہیں اتنا کر چاہیے میں نے نوجوان پیارے ہی بہت لگ دے کیونکہ ہمیشہ اللہ دین دا کم لیا تو انہا نوجوانہ کو لیا اصحاب کاف علی تا کون آن بولو نوجوان ہی اگر وقت دے حاکم نال متھا لایا تو نوجوان نہیں لایا اللہ شاءاللہ انہوں اپنے سچے دین دا سچا خادم بڑھایا تے بڑھڑے اے تو کرما لے ہوئے گا بزرگاں واسطے بس اے ہے بے نوجوانہ دے حق کے دعا کیتی رکھی کریں اللہ شاءاللہ انہوں دین دی استقامت نصیب فرمائے اللہ کرے بڑھڑے بھی شاءاللہ سدھے ہی رہے ہوئے 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 جدہ پاسا پھرتے ہیں نا پچھا موڑ کے نہیں بیٹھے بھئی پچھا کاشا بچ دی بھی ہے یا نہیں اللہ اللہ البتہ اے ہے بے ہوئے بندہ بزرگ مخلص موحد مسلمان ہوئے نا اللہ دی قسم ہے اللہ او دے چٹیاں والا دا بھی شرم و حیا فرمائیدہ ہے اللہ دے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماندن کہ جدہ بزرگ آدمی ہاتھ اٹھائیدہ ہے نا اللہ دے دربار اگے اللہ دا مینو شرم آندہ ہے جو اس بزرگ دے ہتھا نما اللہ خالی والا جاؤں اللہ اللہ تاں اللہ دے قرآن نے فرمایا ہے کہ میرے سوڑے محمد الرسول اللہ دی تین رحمتنا لگر تعلق جوڑ پیدا کرنائی نے وجود والی بھی رحمت نبوت والی بھی رحمت تے منصب نبوت والی بھی رحمت کٹھی اگر لونی نے جے انہاں تریہاں رحمتانو لونا چاندے ہو انہاں تین رحمتہ دا مرکز بن کے میں رب دا قرآن آیا ہی نہیں اسے قرآن نال تعلق تے جوڑ چا پیدا کرو ساریاں رحمتہ میں اللہ کریم توڑی زندگی دے اندر بھر دینی آئین لہذا ویکھو اس قوم دا
نال جنہاں نے ساری دنیا نو چھوڑ دیتا ہے مگر میرے پیغمبر دا لڑ انہاں نہیں چھوڑیا انہاں دی اس ادا نو میں اللہ نے انجدہ پسند فرمایا ہے کہ میں اللہ نے قرآن بنا کے نازل فرما کے شہادت دے دیتی میں اللہ دیا نظران دے اندر جے محبوب جماعتی تقیہ جڑی جماعت محمد رسول اللہ ہے جس جماعت نے میرے پیغمبر دی ہر ادانو محبوب سمجھے آگئے اللہ دے پاک پیغمبر دی جویں جویں ادا حرکات و سکنات انہاں دے وجود باجود جو ظاہر ہوئینا فوری طور تے جماعت محمد رسول اللہ عمل کر کے وکھا دے دے سوچی نان پوندے کہ یار اے عمل کرنا چاہیدہ یا نہیں کرنا چاہیدہ بلکہ جو پیغمبر دے وجود جو ظاہر ہوندہ گیا ہے ایک صحابی دی نظر پہ گئی اچانک اللہ دے پاک پیغمبر قضائے حاجت واسطے تشریف فرمائل قضائے حاجت کر دے وقت جد بیٹھے آن تا سونے پیغمبر دا سارے وجود دولا وزن جڑا ہے کھبی لگتا لے پاسے آئی اللہ دے پیغمبر ان کھبے پاسے ہو کے بیٹھے آن تے ایک صحابی دی اچانک نظر پہ گئی اس نے بھی اس تو بعد انج کر کے بانا شروع کر دیتا جویں پیغمبر نو قضائے حاجت جو بیٹھے ہوئے ویکھیا ایک دن دوسرے صحابی نے پوچھیا یارا جدا تو قضائے حاجت تے بیٹھا ہے تیرا ایک پاسے سارا وجود نیوے ہویا میں نو نظر آئے خیر تہی کدائی دو علت خراب تا نہیں ہو گئی وہ آنکھیں لگا نہیں میں اس انداز نال تاباندہ کیونکہ ایک دن محمد کریم نو انجے بیٹھے میں ویکھے آئی مطلب کیا ہے جیویں میرے محمد رسول اللہ نے وجود باجود جو ظاہر ہوندہ دیا ہے انہیں نے عمل کر کے دکھایا ہے کیونکہ انہاں دا ایمان تے عقیدہ کہ پیغمبر دی ہر ادائچ اللہ نے رحمت رکھی ہے سورے محمد رسول اللہ دی ریس کرن دے اندر ہی ساڑے واسطے فلائے دارائن آئے اسے واسطے اللہ دے پیغمبر دے تھوک مبارک نوی غلامان مصطفیٰ تلے نان ڈھان دیں دے جدوی سونا محمد کریم لوحاب دہن سچن دا ارادہ کرے تا کوئی نہ کوئی غلام مصطفیٰ اگے آکے اپنے ہتھت لے کے مل کے چہریانو منور کر لے دے اس وجہ تو اللہ کریم نے اس جماعت دے بارے فرمایا ہے اے میرا سوڑا محمد رسول اللہ تیری جماعت نو میں اللہ نے محبوب بڑھایا ہے او دی وجہ اے کہ یحبونہو انہوں نے ہر ادانو انجدہ پسند فرمایا ہے کہ اس ادا دی تعمیل دے اندر سارے رشتے انہوں چھوڑ دیتے ہیں مگر تے محمد دی صحبت علی رشتے نو چھوڑن واسطے تیار تا ایک موقع تے سورت توبہ داں سپارہ اللہ کریم نے انہاں لوگوں دی تعریف فرمائی ہے قل ان کان آباؤکم وابناؤکم واخوانکم وازواجکم وعشیرتکم واموال اقترفتموها وتجارة تخشون کسادها ومساكن ترضونها أحب إليكم من
بین اللہ ورسولہ وجہاد فی سبیلہ فتربصوا حتی یأتی اللہ بأمرہ واللہ لا یہدی قوم فاسقین۔ اللہ فرماتا ہے میرا پیغمبر انہوں دس دے انکان آباؤکم، یہ میرے محمد دی سیرت دا معاملہ آوے، میرے محمد دی سنت دا معاملہ آوے، میرے پیغمبر دی صورت خصلت عادت کردار دا معاملہ آوے، اتھے اگر آباؤکم تواڈے پیو دادے آ جاوے، تواڈے اکابر آ جاوے، تواڈے آبا و اجداد آ جاویں، تواڈے پیر آ جاویں، تواڈے مرشد آ جاویں، اللہ فرماتا ہے اپنے بزرگاں نو چھوڑ دیا ہے مگر میرے محمد دی سیرت نو چھوڑن دی اجازت نہیں ہے۔ وَأَبْنَاؤُكُمْ، یہ میرے محمد دی سنت سیرت دا معاملہ آ جائے اپنے دھیاں تے پتراں نو چھوڑ دیا ہے۔ اخوانکم، اپنیاں بہناں تے بھراواں نو چھوڑ دیا ہے۔ وَأَزْوَاجُکُمْ، اپنیاں بیویاں نو چھوڑ دیا ہے۔ وَعَشِیرَتُکُمْ، اپنی برادری نو چخے کر دیا ہے مگر میرے محمد دا لڑ نہ چھڑیا ہے۔ جداں انج دا پیار و محبت میرے پیغمبر نال پیدا ہو گیا، انہی سمجھو زمین تے تسا مینوں پسند کرنا ہے، عرش کریم تو میں اللہ تانوں پسند پیا کریں گا ہو۔ انہیں سوکھی محبت نہیں نہ لگ رہی۔ دنیا تے بھی کسے نال تعلق بناونا ہوئے تا کئی جتن کٹنے پودے، تے اللہ نال تعلق رکھنا ہوئے تے اللہ نال تعلق بھی ہمیشہ دا رکھنا ہوئے تا پھر اتھے رشتیاں دی کوئی اہمیت نہیں۔ رشتے چھٹ دیں تو چھوڑ دے مگر اللہ نالو تعلق تے محبت چ کمزوری نہ آ۔ اور اللہ آکے نماز پڑھ تے تو آکے میں دھار کڈنی ہے، یہ رشتہ رہ سکتا ہے؟ بول تو صحیح تھا۔ انجے بیٹھے ہونے جی بڑی مہنگائی ہے تے انج ہوندا پیا تے فلاں ہوندا پیا تے حکمراناں نو بہ کے تے او پھکڑ انج بہ کے کٹ دے ہے، مگر اس دنیا دے حکمران تے تینوں ایڈی کاوڑ لگ دی ہے، کدی اس شہنشاہ دا بھی حیا کیتا ہے تو ہے؟ اے اس دا قصور نہیں، اپنے گریبان جھانک کے دیکھ، جب تک تو خود محمد دا حیا نہ کرے تیرے سر تے کدی با حیا نہیں آ سکتا۔ ان اللہ لا یغیر ما بقوم حتی یغیروا ما بانفسہم، سب تو پہلے خود اپنے وجود تے محمد والا اسلام نافذ کر، پھر اللہ پاک خود فرماتا لَنَهْدِيَنَّهُمْ سُبُلَنَا، باقی ساریاں رکاوٹاں میں اللہ ہٹا کے تیرے واسطے رستہ خود آسان فرما چھوڑے سا۔ اپنے وجود تے اسلام لے آونا پسند نہیں کردا تے ہونجا کھڑا فلانا یہودی ہے تے فلانا بے ایمان ہے تے فلانا انجے فلانا انجے۔ یہودیت تیرے اپنے اندر بڑی کھلی ہے، پہلے اس تابوت نو بیر کٹتے اپنے دل دے اندر محمد دی سنت دی عزت پیدا کر۔ علماء پٹ 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 کے مر گئے، مگر اسا اگر 20 سال پہلے ویکھیں، ایک دن اسا بیٹھے اسے گھر تے ہو بہر مہمان جو آئے ابا جی رحمت اللہ علیہ بھی تشریف فرمان،
پروگرام شروگرام لون والے جو آ ویندے ہیں انہاں آکھیا جی سانوں تاریخ دیو تے تاریخ لون والا واللہ العظیم والد صاحب نے فرمایا یار مینوں 40-45 سال ہو گیا تبلیغ کرے دیا جیویں میں تینوں پہلے دن ویکھیا اج 40 سال بعد بھی تو انجے ہی ہے میری تبلیغ دا تیرے تے کوئی اثر نہیں تو پھر تو تقریرہ کرائیندہ کیوں ہے بجدہ خود میزبان خود ہی عمل نہیں کر رہا وہ پھر اس وقت سانو جڑا نا بعض ابا جی اور یاد یار تقریرہ دا میں کوئی نتیجہ نہیں نکلیا بس جی میں کوئی بے نمازی آئی انہیں بے نمازی جی میں کوئی داڑھی منہ آئی انہیں ہی وہ داڑھی منہ ہے اساتے ایسے بھئی بس والد صاحب ری بادشاہ بندے آخر انہا اتنی تبلیغ کیتی ہے اللہ پاک دا خاص فضل ہے کئی لوگاں دے نظریات عقائد دی اصلاح ہوئی ہے مگر وہ جڑا بندہ ہے کہ 24 گھنٹے اسے فیلڈ چراندہ تجربات بھی اسے نہیں ہوتے اسے نہیں پتا ہوتا او چیزاں ہون ساڑھے بھی سامنے آندیاں ہیں تے ساتھے ایسے بلکل ٹھیک ہی آتے ہیں اور حقیقت ہی ہے بڑے بڑے ساڑھے نال تعلق تے محبت رکھنا لے لو مگر داڑھی کوئی نہیں ہوں جڑا بندہ خود اپنے وجود تے سوڑے محمد دی شریعت نافذ نہیں کر سکدا وہ حکمران کو کیا توقع رکھ سی رکھنی چاہیے دی ناراض تو نہیں ہوندے پائے ہولو جی انجیں تو کرو جا بھائیو اپنے اندر ہی کوئی تھوڑی جی ایمان اور سیرت محمد الرسول اللہ والی عملی تبدیلی لے آؤ جی والد صاحب اور 50 سال تبلیغ کر دے وہ ٹر گئے اسا کوئی ہمیشہ رہنا ہے اسا ہی مر وینا تے تساں بھی مر وینا تے زندگی او ہے جیڑی زندگی دا پل پل کئینوں پسند آ جائے اللہ نو پسند آ جائے بندہ کرے تے بھاوے نہ کرے ساری دنیا ناراض ہو جائے تے ایک اللہ راضی رہے اللہ دی قسم او دا والی کو نہیں ڈنگا کر سکتا اللہ دے پیغمبر دا حیا پیدا کرو ایک عالم آوے کوئی ادو دی ماری کوئی ادو دی ماری تے جیب وچ کرایہ لائندہ او پہ ویندا ہے اس تبلیغ دا کیا فائدہ ہے میں روندا بیٹھا پٹیندا بیٹھا ہاں تا تسا مسلمانہ دا دل وچ درد ہے تا بیٹھا نہیں تو میں آکھاں بے ونجن جہنم وچ میری فیس تے میری جیب وچ اس تبلیغ کیتی تے بھی اللہ دی لکھ لکھ لعنت اللہ دے دین نو کھیل تماشا مت بناؤ کوئی آتا جناب جی اے نہیں آتا تو میں فلانے نو سڑ لئی سا میں فلانے نو بلا لئی سا میاں تو سارے جہان نو بلا لائے اللہ دی قسم ہے کوئی پرواہ نہیں میں آدھا تو کسے نو نہ بلا کم از کم آپ تا مسلمان بن کے بھی کھانا یہ سارے ملہ آ جاویں تے تو انہیں کرار دا کرار ہوئے انہیں مولگیاں دے آیا دا کیا فائدہ ہے اللہ اللہ تعالی کریم نے فرمایا اے ہوں میں نہیں پتا بھئی اس چاچے نارا خوشی کے مارے یا کبڑی کے مارے یجاہدون فی سبیل اللہ ولا یخافون لومۃ لائم جڑے اللہ نال محبت رکھ دین اللہ دے دین نال محبت رکھ دین
میرے سونے محمد دی سیرت کردار نال محبت رکھ دے یجاہدون قرآن پاک دے اندر دو قسم دے الفاظ استعمال ہوئے، ایک جگہ تے ہے یجاہدون، دو لفظ یقاتلون، دو لفظ کہڑا ہے؟ یقاتلون، ایک ہے جہاد، ایک ہے قتال۔ قتال ہونا ہے جتھے اسلحے تے ہتھیار نال کیتا ویندا ہے، تے اے ہے یجاہدون، اتھے جوہد محنت مشقت یعنی زبان نال مشقت تبلیغ کریندا ہے، لوگاں دے دلاں دی اصلاح کریندا ہے، لوگاں نو سونے محمد دے دین اسلام دی معرفت پہچان کریندا ہے۔ جدہ انجدا پکا سچا مومن ہوندا ہے، او وال گھر نہیں باندھا بلکہ اللہ دے دین دی تعلیم و تبلیغ دے اندر محنت بھی کریندا پیا ہوندا ہے، جو ہوتے مشقت بھی اٹھا رہا ہوندا ہے۔ جداں اللہ دے دین دی تبلیغ کریندا ہے اس وقت کئی رکاوٹاں دیاں ہیں، مگر او مصیبتاں تے تکلیف بھی برداشت کر ویندا ہے۔ تے دوے نمبر تے لا یخافون لومۃ لائم، دو قسم دیاں دشمنیاں ہوندیاں ہیں، ایک تا او ہوندے جیڑے مذہبی مخالف ہوندے، جیڑے مذہبی دشمن ہوندے، مثلا او کی ہو جائے ہوندے، یعنی جیڑا مومن ہے او مندا ہے کہ میری ایک ضرورت دا ذمہ وار کون ہے؟ بولو میرے حق سہد مالک کون ہے؟ میرے اتے اختیار چلاون والا کون ہے؟ میرے اتے خوشیاں تے غمیاں دے فیصلے کرن والا کون ہے؟ بولو اے تا ہو گیا مومن جیڑا ہر حال وچ تعلق کیندے نال رکھ دے۔ بولو مسلمانو جڑے مسلمان ہو، بھاویں اندر آلے ہو، بھاویں بیر آلے ہو، بھاویں میرے غیور مسلمان کھلو بنا لے ہو، ایک واری بول کے اللہ دے کاغذہ دے اندر شہادت اپنی لکھا چھوڑو۔ مومن اوے جڑا ساری کائنات نالوں محبت تعلق تے جوڑ کہندے نال رکھدا ہے، ایک اللہ نال رکھدا ہے، لہذا جدا اللہ نال جوڑ پیدا ہو گیا ہے۔ اللہ فرماتا من کان للہ کان اللہ لہو، اللہ دے محبوب محمد معصوم نے فرمایا میں نو اللہ پہ آتا ہے جڑا انجدہ سارا میرا بن ویندا ہے، کان اللہ لہو میں اللہ بھی سارا اس دا بن ویندا ہونا، والو او دی ہر موقع تے او دی موڈے تے ہاتھ رکھن والا کون ہے؟ اللہ فرمائندہ اے تا مومن ہے جیڑا اللہ دا بن گیا ہے تے اللہ اس دا بن گیا ہے۔ جدہ یہ مسئلہ توحید ودا بیان کرندہ ہے، گجرے مخالف او ایک پیا دیر نہیں یار او بھی سن دے تے اے بھی سن دے، او بھی منیندہ ہے تے اے بھی من لیں دے، او بھی دیندہ ہے مگر انہاں دے ذریعے میں سانو دیندہ ہے۔ انہیں سمجھو کہ اے مخالفت اور کہیں بھی پیا کریں گا۔ یہ اشرا نہیں کھچرا ہے۔ اللہ دا قرآن کے پہ فرمائندہ ہے کہ جس وقت تو دے دل دے اندر وسن والا کون ہے؟ بولو شاباش ہے۔ او دے دل دے اندر وسن والا کون ہے؟ او مندہ کہ میرے حق سہد مالک کون ہے؟
تے دشمن جیڑا ہے اونوں آدھے وڈا وہابی نکلے آئینے معلوم ہوندہ اے پیران فقیران دا دشمن ہے معلوم ہوندہ کہ یار اے مڈو حدیث رسول اللہ دا منکر ہے بڑے بڑے بکواسات بکڑے شروع ہوئندہ ہے مگر مومن کے آدھا ربو کا یا خلق ما یشاء و یا لهم الخيرة من أمرهم اللہ فرماتا ہے تو انو بنا منے چیتے دیا مرضی آئے یا خدا میری مرضی جے میں کہنو بنا کے دورہ کر دے گا میری مرضی میں کہنو بنا کے انہ کر دے گا میری مرضی کسے نو بنا کے لولا تے لنگڑا کر دے گا یا خدا کیونکہ بناور دے اندر اختیار چلاون والا کون ہے الامر کلہ للہ والحکومت چلاون والا کون ہے اللہ الذی خلق سبع سماوات ومن الارض مثلهن يتنزل الامر بينهن لتعلموا ان الله على كل شيء قدير وان الله قد احاط بكل شيء علما اللہ فرماندہ خلق سبع سماوات سات آسمان بناون والا کون ہے تہ در تہ بناون والا کون ہے جدہ میں بناویں لگا کہیں کولو مشورہ نہیں لیا کہیں کولو سپورٹ نہیں لئی کسے کولو مٹیریل نہیں لیا کسے کولو انتخاب نہیں لیا بنائے بھی میں اپنی مرضی نالے کھلارے بھی اپنی مرضی نالے تے اس دا نیل کو پینٹ ہی کرنے والا کون ہے تے انہوں بغیر تھمیاں دے کھلارن والا کون ہے ماترہ خلق الرحمن میں تفاوت اللہ فرماتا ہے بڑے عرصے دا بڑیا کھلا ہے کداؤں ڈنگا نہیں ہویا کسے پاسوں پھریا نہیں ہے کداؤں ایدے رنگ دیاں چپٹیاں پٹی کے ڈھٹیاں نہیں ہے کوئی پھوکا مار کے موری کر کے اتا نہیں گیا کیوں نہیں گیا اُلنا ستا آسمانت امرت حکم چلاون والا کون ہے بولو اللہ فرماتا ہے فرجع البصر هل ترى من فطور میری بناوٹ دے اندر کوئی تانوں فطور تے قصور تے نقص نہیں نظر آونا اللہ فرماتا ہے میں ست زمینہ بنا جائیں انہوں ہی بناون والا کون ہے جدہ زمین تے آسمان میں اللہ نے بنایا ہے متا کوئی انج پیا دوے کہ سونے تو نہ ہوندو تو اے جہان بھی نہ ہوندہ نہیں او میرا سونا محمد پاک میں جہان بنایا ہے تک اس وجہ تو بنایا ہے خلقنا السماوات والارض وما بینہما الا بالحق زمین تے آسمان میں اللہ نے اس وجہ تو بنایا ہے تاکہ دنیا نو پتہ لگ جاوے کہ حاکم کائنات کون ہے بولو مختار کل کون ہے ایک اللہ دی ذات گل دی سمجھ آئیے
تے جیڑا تویز لکھدا بیٹھا اس رب نو مختار کل منے ہن کرم والے بولا تے صحیح اس مختار کل نہیں منے ضد دا علاج پیغمبر کول بھی نہیں آئے پیغمبر اتے گیا کھلا ہے تے آکھیس کلمہ پڑھ لے روندو یا ول آیا ہے تے اس زدی نو محمد بھی کلمہ پڑھا سگیا زد دا علاج نہیں ہے مگر وہ زدی بھی مندہ ہے کہ محمد بھتیجا مینو اللہ دی قسم ہے تیرے نال دا سچا میں بھی آج توڑی نہیں دیتا مگر کھول کے اقرار دیس کی بھائیو زدت کیوں جہنم دا بالن بڑھ دے ہو جدہ ساری توحید منی ہے کہ مختار کل اللہ ہے حاجت روا اللہ ہے مشکل کشا اللہ ہے جے کوئی ہور کسے نو ساڑھ کے مشکل کشا مننے تا تسا دے مشرک کافر ہے تے آپ تو بیٹھا ہے پرچیاں دیندہ مشکل کشائی دیا تو کیڑی بلا ہے سائیں گئے ہو کرما لے ہو اینا پرچیاں دی ٹکڑیاں نال جے رب دی تقدیر دے فیصلے ہوندے تا خدا دی قسم اج کوئی دنیا تے کسے دا دشمن جیندہ ہی نہ ہویا یہ مڑ عدالتہ تے تھانے ہی بند ہوئے نا انجھے نا ہی ہونا ہر بندے طویل لکھاون آئی تے ٹانگ کے تے اتھائیں جاج دا ہاتھ تھی تے زبان ہی تے اکھی بھی تے کانوی ہر شاہ شال کر دیندہ فیصلہ ہی کوئی نہ کر سکے ہاں پھر عدالتہ ہی آکھے نا بے ادھے کے لمن آئے ادھا ہی 500 دے کے تے اپنے مجرم نال موکلاؤ انجھے نہ ہویا سستا کام چلو ہور کچھ نہیں تو میں بھی تو راج ٹنگی نہ کھلو میں آئی تھائی کی نہیں کیونکہ جڑا جہان ہے چہے او دے سجن بھی ہوندے تے دشمن بھی ہر دے ہوندے جتھے ساڑے آون نال سجن ٹھر پے ہو سن اتھے دشمن ٹر گئے ہو سن تو انہوں نے چاہیے دائی بے کوئی نہ کوئی طویل شویر یا پھوکا منتر یا کوئی ہڈی شڈی دم کرا کرو کہ ٹانگ چھوڑے نہ آبے راہ چ مولوی ٹنگی ونجے ادھے مڈھو آوے ہی نہیں تے جے واتی ایسا آونجا مشرک ہاری نہیں مندہ او ہاری نہیں مندہ موڑ کے انہا اصل اے منکر لوگن اے بہابی لوگن انہا تے اللہ اللہ کیتیو یا سر نہیں کرے دی وہ ایک ساڑا دوست آئی اس قبر جی آئی تو وہ دوتے کو بڑا وڈا سارا کو درخت آئی تو وہ دے نال ہی کوئی ایڈی وڈی صندوقڑی پئی ہوئے اے اگلے دنہ کو 5-7 دنہ دی گل میں پہ دسے بھی میرے تے کیس ہوئے ہوئے ہے کیس بھی کیڑی شاید ہویا اس آکھیا جی میں نو انہا آکھیا بیس دربار تو ساڑی صندوقڑی بھان کے پیسے وچ چکڑ چا تیرے سارے ہو گئے سارے تیرے مگر اے ہے بھئی ویکھ لے میاں جی حضرت اور تیرے نال کچھ کار چھوڑے تو اساں ذمہ وار او پہلے او بھی سیانا آئی انہوں نے پکا کرندہ رہا بھئی ٹھیک ہے یار وقت سا کل نو انجنا آکھو جو بھئی ساڑی چوری کر گیا فلاں کر انہاں کہ نہیں بھائی ساڑے ہاتھ کھڑے نہیں جے تو ادوے جیڑی شے یا لیون تینوں معاف ہے اے بابا جانے تے جلے پکا کر لے اس نا او لگا گیا وہاں کے تے او صندوقڑی جب بھنی وچو نکلیا 3700 روپیہ او 3700 چاہ کے تے لگا گیا انہاں پہلے تے ویکھے بے ہونے کچھ بابا کرے بس بابے کیا کرنا ہی اتھے جے کچھ کرنا ہون دوستا اتھائیں تالا ہی نہ بھنر دے ویا اتھائیں باپ ہاتھ لویا کھلوتے رہی ایسی طرح وہ تو لے کے چلا گیا وہ وید دے رہا ہے وہ انہیں حیران کے وید دے رہا ہے وہ تو پیسے کاٹ کے گاری اپڑ گیا
ان تو کچھ ہی نہ ہویا آکھن لگے بے وڈے وہابی لائن ہو دن بھائی انہاں تے جڑے اللہ لئی کچھ نہیں کرے دے جس ٹائم ویکھیا نا بھئی ان پیسے تو ملتے نہیں انہاں وہیں تے ایف آئی آر چا کرائے بے ساڈو راتی چوری کر گیا سارے بھائیو ایک قوم نو جو الو دا پٹھا بنائی ودے نے لوگ اساں تسا غریباں دے مال دے دشمنن جان دے دشمنن عزت دے دشمنن کچھ حیا کرو یار جیڑا شاہ رگ تو نیڑے ہے تیری ایک ایک حرکت دا علم رکھنا اللہ کا اوڑے ایک اللہ بے فائدہ بے لذت گناہ کر کے رب نو ناراض کیوں کرے دے ہونا اوہ کچھ جیڑا کچھ فیصلہ کہہ کرنا ہے اللہ خود فرماتا ہے من ای شیئن خلقا او مہر صاحبہ او چودھری تے ملک تے خان تے سیدہ آج جو تو سید پہ سڑینا ہے تینوں پتہ ہے من ای شیئن خلقا تیرا موٹھا سا کتھو بڑھایا ہے کتھو رکھی ہے تیری ایٹ من نطفتن ایک گندے تے خلید قطرے جو تیرا وجود بنے ہے تے تو اج ایڈا ہو گیا جو آنا او ساڑی مڈھو سوڑ دا ہی رہی خالقہو تینو اسا ماد رحمج بنایا ہے یخلقکم فی بطون امہاتکم فی ظلمات سلاس تینو تیری ماں دے پیٹ جو ترائے پردیاں دے رج میں اللہ بنایا اجا تو ماں دے پیٹ چاہیں فقدرہو میں تیری تقدیر دے فیصلے بولو خلقہو فقدرہو تیری تقدیر لکھ دی او سارا کچھ تیار ہو کے ثم السبیل یسرا اسا پھر تیرے بہر نکلن دے رستے میں اللہ خود آسان فرما چھوڑے تو اجا ویچا ہے تے تقدیر لکھن آلے پہلے بولو تے تو اج وڈا ہو کہ کدی کسے دے بوہے تے کدی کسے دے بوہے تے کدی کتھے تھکے تے تھوڑے ودا کھاندا ہے اللہ فرماتا ہے او جتا بان کہ یو ہم تیری حق کا ادانو پسند کرنے والا کون ہوئے بولو تو اللہ کریم نے فرمایا ہے جی 15 منٹ لا 5-7 منٹ اور لا لویے ہائیں اجن تیار آئی نہیں چلو 5 منٹ تو لا لینے ہیں نا اللہ کریم نے فرمایا میرا سونا محمد الرسول اللہ جڑا بندے دے دل دے اندر محبت میں اللہ دی پیدا ہو جاوے او دے نال میں اللہ دی نصرت بھی رل ویندی تے جدو اللہ دے دین تے محنت کریں دے اگوں دشمن بھی دھیر تیار ہو ویندے کیوں جائے مشرک دشمن مومن دے تیار ہوندے اللہ فرماتا مومن تمنیندہ ہے کہ ہر پردیوں چو سنن والا کون ہے پردیاں چو دیوان والا کون ہے پردیاں چو دے کے تلوان والا کون ہے بولو او جٹو اپنی امانت دیانت نال دسیا ہے سب تو پہلے مردے تے میت تے کفن والا پردہ آندا کہ نہیں آندا سب تو پہلے کپڑے دا پردہ واتو جس وقت انہوں قبر دے اندر اتاریا ویندا ہے 2 قسم دیاں قبرہ لوگ بنائیں دیں کچھ تو انج دیاں ہوندیاں کہ درمیان دے اندر ہی سامی بنا کے تیو دیو تے سلے پر رکھ دیں دیں سیمنٹ دیا بڑی ہوئی تے کچھ انج دیاں قبرہ بنائیں دیں جڑے تھوڑی جی سائیڈ تے سامی بنائی ویندی آئے
او دے وچ مردے نو رکھ کے تے اگوں کچیاں اٹاں رکھ کے تے او سامی نو بند کر دیتا جاندا ہے جداں او بند ہو ویندی ہے انہاں اٹاں لاوی پردہ آیا کہ کوئی نہ والو تو مٹی نالوں نو پور دیتا ویندا ہے او مٹی والا پردہ بھی آیا کہ کوئی نہ کتنے پردے ہوئے بولو انہاں ترائے پردیاں دے وچ ہو گیا پیا ہے تے اے میرے رب دا کمال ہے کہ پردیاں چو سونن تے ویکھن والا کون ہے بولو جڑے منن والے ہو اے میرے رب دا کمال ہے کہ پردیاں چو سننا تے ویکھنا تے جاننا اے کہندا کمال ہے تے جڑا دشمن ہوندا ہے او آدا اے مویا وی تے پیا کتنے پردے جے تے وات وی اوکے پیا کریندا ہے سندا پیا او وی پردیاں چو سونے اے وی پردیاں چو سونے ول اس تے اس چ فرق ہوں بلندے نہیں یار اس تے اس چ فرق کوئی نہیں تا معلوم ہویا اس موئے نو اس نے کہندے نال ملایا بولو سارے اللہ نال کہنو اس جیسا من لونا اسے دنا شرک اسے دنا بولو کیونکہ پردیاں چو ویکھنا تے سننا کمال کہندا ہے تے اے وی اکھن جوے سندا پیا تا اس تے اس چ فرق رہا کوئی نہ اچھا اے تاں چھوٹے بھراواں دا عقیدہ آئی کہ اے بھی سندا ہے تے او بھی سندا ہے انہاں دے وڈے آئے انہاں اگیرے کم رکھیا انہاں کہ صرف سندے نہیں بلکہ وچوں ویدھے بھی پین کیونکہ قبرستان سلوار پا کے گیا کرو کیونکہ تلو مردے یہ وڈے بھرا ہے اچھا ول جداں انہاں ویکھیا کہ تا دو بھرا ترقی کریں دے پین پچھو نانکیاں لی لڑی آ گئی انہاں کیا صرف ویدھے نہیں پے بلکہ کدی کدی جمعرات نو گھروں بھی پھیرا مار ویندے اللہ فرماندا ہے اے جتنے بھی ان گل تا وڈے چھوٹے علیے مگر مریض سارے شرک دے سارے ہی مشرک مومن ہوئے جڑا منیندا ہے ہر پردیاں چو سنن تے جانن تے ویکھن والا کون ہے لہذا اللہ فرماندا ہے سارے مشرک تے جڑا مشرک ہے او تا نترے ہویا موحد دا دشمن تے دشمن ہو کے کدی مسلمان دا سجن ہو سکدا کوئی نہیں ہے لہذا اللہ فرماندا ہے اے بندہ یجاہدون فی سبیل اللہ اے وطوی دشمن نال متھا لا کے ولوی اللہ دا قرآن رج رج کے پڑھ پڑھ کے سنیندا ہے اللہ دا وعدہ ہے جڑا بندہ اے مشرک دے ہاں تے منہ ڈلیندا رہ جائے ہر وقت اللہ دا قرآن پڑھ پڑھ کے سنیندا رہ جائے او دے موڈے دے ہاتھ رکھن والا کون ہے او دی حفاظت دا ذمہ وار کون ہے لا یخافون لومۃ لائم کسے دی ملامت دی پرواہ نہیں کریندا کسے دی مخالفت دی پرواہ نہیں کریندا او دے دل وچ وسن والا کون ہے او ایک اللہ نو راضی کران دی کوشش کریندا ہے او آتا ہے کوئی مینوں سنے تے بھاویں نہ سنے
مینوں کوئی سٹے تے بھاوے نہ سٹے، مینوں کئی شے ملے تے بھاوے نہ ملے، مگر میں اللہ دا قرآن سنائے بغیر نہیں رہ سکدا۔ اللہ فرماتا ہے جیڑا انج دا نیت ارادہ رکھ کے میرے دین دی خدمت کرے دا پیا ہوندا ہے، ایو جہاں بندے سارے نہیں ہوندے بلکہ او دے ذالک فضل اللہ، جنوں اے مقام مل جائے انج سمجھو کہ او دے رب راضی ہو گیا ہے۔ اللہ فرماتا ہے سارے ایک جیسے نہیں ہوندے بلکہ ایہو جئی طرف لے کے خدا دے دین بیان کرنے والے او ہونے جنہ تے ذالک فضل اللہ، او دے رب دا خاص فضل ہونا ہے۔ معلوم ہوندہ مردیاں دے سنن والے عقیدے تے رب دا فضل نہیں، تویز لکھن والے تے رب دا فضل نہیں، سلوارہ پوا کے تے قبرستان گھلن والے تے رب دا فضل نہیں ہے، مشرک دی کٹھی کھاون والے تے رب دا فضل نہیں ہے۔ فضل انہاں لوگاں تے ہے جنہاں دے دل دے اندر رب دی توحید موجود ہے۔ اللہ پاک فرماتا ہے جیڑا ان توحید دی دھڑ کرن والا ہوئے ایو جائے مومن دی میں اللہ دنیا تے کان لگن نہیں دیندا۔ یہ فرمائش بہوں چھوڑا مہربانی کرو۔ کچھ حیا کیتا فرمائشہ کنجرہ نو کری دیا، علماء نو نہیں فرمائشہ کری، جو میں معروضات پیش کیتیاں ہیں انہاں دی سمجھ آئی نہیں جی۔ اللہ دے پیغمبر دے وجود چ رب دیاں کتنیاں رحمتاں ہوندیاں، یہ سمجھایا ہے نا، کتنیاں رحمتاں ہوندیاں، ترائے رحمتاں ہوندیاں، وجود والی بھی رحمت، رسالت والی بھی رحمت، تے پیغمبر جڑی دعوت دیندا ہے وہ بھی رحمت ہوندی۔ انہاں تریہاں رحمتاں دا خزانہ بنا کے رب نے قرآن محمد دے دل وچ جمع فرما چھوڑا۔ ہن انہاں تریہاں رحمتاں نو اگر حاصل کرنا چاہندے ہو تو رابطہ کیڑی کتاب نال کرو، بولو شاباش۔ جویں جویں خدا دے قرآن نال ربط زیادہ جڑدا ہوئی سی، مضبوط ہوندا ہوئی سی، انہیں سمجھو یحبہم، تیری ایک کا ادا نو پسند کرن والا کون ہو سی؟ اللہ فرماتا ہے کہ جن دے دل دے اندر انج دی توحید دی طرف پیدا ہو جائے، ای ہو جائے بندے دی پھر نصرت کرن والا کون ہوتا ہے؟ اللہ عمل دی توفیق عطا